السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ باب ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم۔ عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم نمكث شهرا ما نستوقد بنار إن هو إلا التمر والماء۔ عن أنس رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنهما قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، یہ باب جیسا کہ کل عرض کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزران کیسے ہوا کرتا تھا۔ باب ما جاء فی عیش النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، ہم سب کو ضرورتوں کے پورا کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ نماز کا طریقہ سکھایا، ایک ایک عمل کا آپ نے طریقہ سکھایا۔ جیسا یہ حدیث ہے کہ انا لکم بمنزلۃ الوالد، جیسے ایک شفیق باپ اپنے بچوں کو ایک ایک چیز سکھاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرورتوں کے پورا کرنے کا طریقہ ہمیں سکھائے۔ ہماری ضرورتیں کیا ہیں؟ ان ضرورتوں، اس طریقے سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے پر ہماری ضرورتیں بھی پوری ہوں گی اور ہمیں اس دنیا کی زندگی میں سکون بھی ملے گا اور اللہ تبارک و تعالی مالی اعتبار سے برکتیں بھی عطا فرمائیں گے اور ہر قسم کی مالی پریشانیاں دور ہوں گی، کیونکہ مالی تنگیاں اور مالی پریشانیاں خواہشات کے راستے سے آتی ہیں۔ خواہشات جو ہے اس کی مثال آگ کی طرح ہے۔ آگ کو جتنی لکڑی دو اور مانگتی ہے، اور چاہیے اور چاہیے۔ یہ لکڑی جو ہے نا، یعنی اسی طرح یہ خواہشات ہیں۔ خواہشات آگ کو اسی طرح جو ہے اور چاہیے، اور مال دو، اور مال دو، اور مال دو۔ کہتے نا کہ بادشاہوں کی بھی خواہشات اس دنیا میں پورا نہیں ہوتے۔ ضرورت تو غریب کی بھی پوری ہو جاتی ہے، ضرورتیں غریب کی بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ بات آئی ہے خواہشات پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 سونے کی وادیاں بھی اگر کسی کو دے دیں وہ تیسرے کی تمنا کرے گا۔ تو ہمیں جو ہے ہماری ضرورتیں ہیں، ہمارے کھانے، ہمارے کپڑے، ہماری شادیاں، ایک ایک چیز اس کو سامنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ایک نمونہ ہے ہمارے سامنے۔ آپ نے جو شادیاں کی، آپ نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا نکاح جب ہوا تو اس نکاح سے 2 جاہلیت کی رسمیں ٹوٹی۔ سب سے پہلی رسم یہ تھی کہ شوال میں نکاح کرنے کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اور میرا نکاح شوال کے مہینے میں ہوا۔ اور دوسری رسم یہ ٹوٹی کہ تعلقات، بھائی چارگی میں جو ہے نکاح کرنے کو عیب سمجھا جاتا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے نکاح ہوا۔ یہ 2 جاہلیت کی رسمیں، رسوم اور رواج، یہ انسان کو جکڑ لیتے ہیں۔ اب دیکھیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کیسی مبارک، کیسا ان کا مقام، ساری دنیا کی عورتوں میں سب سے اونچا مقام، جنتی عورتوں کی سردار۔ کبھی ہم اس کو سامنے رکھیں کہ ان کا نکاح کیسے ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح کیسے فرمایا،
ایک روایت میں آتا ہے جب وہ 15 سال کی ہوئی، اور دوسری روایت ہے 18 سال کی جب ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجا براہ راست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدھے کہ بھئی میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، خاموش رہ گئے۔ کیوں خاموش رہے؟ آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آپ تشریف لے گئے، فرمایا فاطمہ یہ پیغام آیا ہے، کیونکہ لڑکیوں کی بچیوں کی رضامندی بہت ضروری ہے۔ دباؤ کی بنیاد پر، سختی کی بنیاد پر اور رسم و رواج کی بنیاد پر رشتے نبھتے نہیں، چلتے نہیں۔ تو والد کا عمل یہ ہے، اور بیٹی کا ادب کا معاملہ یہ تھا کہ بیٹی نے جب سنا والد ایک رشتہ پیش کر رہے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہ گئی، کیونکہ خاموشی رضامندی کی علامت ہے۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بلایا علی کو، علی ادھر آؤ، بٹھایا، فرمایا کہ کچھ ہے تمہارے پاس خرچہ وغیرہ مہر کے لیے، ضرورتوں کے لیے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ فرمایا تمہارے پاس تو وہ ایک زرہ ہے، زرہ ہے نا جو لوہے کا لباس ہوتا ہے جو جنگ میں پہنا جاتا ہے، ہاں وہ تو ہے۔ نکاح کتنی ضرورت ہے، دیکھیں بلا وجہ تاخیر کرنا، بلا وجہ اس کو ٹالنا، یہ کتنے فتنوں کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی وہ زرہ بیچ دو، وہ جو تمہارے 3 چیزیں تھی۔ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے پاس 3 چیزیں تھیں، ایک میرے پاس بکری کے چمڑے کی جو ہے بکری کا چمڑا تھا، اس کو میں نے جو ہے دباغت دے کر اس کو استعمال کرتا تھا، اور ایک چادر تھی اور ایک زرہ تھی۔ یہ 3 کے علاوہ میرے پاس کوئی چیز تھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بیچ دو۔ صحابہ تو صحابہ تھے، ایسی مخلوق، ایسی جماعت نہ پیدا ہوئی نہ ہو سکتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علی وہ زرہ مجھے بیچ دو، میں تم سے خریدنا چاہتا ہوں۔ 480 درہم میں وہ زرہ خرید لی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیسے دے دیے اور وہ زرہ لے لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لے گئے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے بعد آئے، کہنے لگے کہ علی ماشاءاللہ نکاح ہو رہا ہے، یہ زرہ بھی میری طرف سے تمہارے لیے شادی کا ہدیہ ہے۔ یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ یہ بات کیوں نہیں کہی پہلے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ نہیں کوئی بات نہیں، میں ذمہ داری لیتا ہوں، ٹھیک ہے کہاں تم خرچ کرو گے، ایک ہی چیز ہے۔ نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت اور ان کی خودداری تھی، وہ جانتے تھے۔ فرمایا نہیں، خرید لیا، خرید کر ہدیہ پیش کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت علی آ رہے ہیں، اس حال میں ایک ہاتھ میں زرہ ہے اور ایک ہاتھ میں 480 درہم ہے۔ پوچھا علی کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا معاملہ سنایا، تو اتنا خوش ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دینے لگے۔ یہ چیز تھی، یہ ہے صحابہ کی معاشرت، ایک دوسرے کا ہیلپ کرنے کا، مدد کرنے کا، ضرورتوں کو دیکھ کر پورا کرنے کا جو ہے نیچر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا بھئی کہ 480 درہم آ گئے، اب نکاح، اب حضرت نکاح ہو گیا، اور نکاح ہونے، میں مختصر عرض کر رہا ہوں، نکاح ہونے کے بعد اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضرات سیرت پڑھے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں رہتے تھے؟ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی رہتے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں حضرت علی رہتے تھے۔ تو ہے نا، گھر کا بچہ ہے، بیٹی بھی گھر میں ہے، اب ظاہر سی بات ہے ایک گھر چاہیے، بیٹی کا نکاح ہو گیا۔ ایک صحابی ہیں حضرت حارثہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بڑے پراپرٹی والے تھے، ان کے پاس کئی گھر تھے، ایک گھر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں دے دیا تھا۔ تو انہیں پتا چلا کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہو رہا ہے، تو وہ خود آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک گھر ہے، میرے یہ کئی گھر ہیں، اس میں جو گھر آپ پسند کریں وہ سب سے زیادہ مجھے پسند ہے، آپ اسے قبول فرما لیں، آپ اپنی بیٹی اور داماد کو جو ہے میں ہدیہ دیتا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر منتخب کیا،
تو گھر بھی الحمدللہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے بارے میں جب نکاح ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا، حضرت ام ایمن کا تعارف کراتے ہوئے، انہا بقیت اہلی، یہ میرے گھر کا حصہ ہے، انہا بقیت، یہ میرے گھر کا حصہ ہیں، یعنی کہ پارٹ آف دا فیملی، یہ میری فیملی کا حصہ ہیں۔ اور پھر فرمایا انہا امی بعد امی، یہ میری والدہ کے بعد میری والدہ ہیں، میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہیں، کیونکہ حضرت ام ایمن ایک ایسی صحابیہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کمرے میں آپ کی ولادت ہوئی اس کمرے میں حضرت ام ایمن تھی، اس وقت سے لے کر وفات تک یہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی، ماں کی طرح زبان میں لکونت تھی، کیونکہ وہ حبشہ کی رہنے والی تھی، زبان میں وہ السلام علیکم بھی ٹھیک سے نہیں کہتی تھی، سلام کا لام جو ہے ٹھیک سے نہیں نکلتا تھا، جب ٹھیک سے نہیں نکلتا تو آپ کہتے وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ ایک کسی صحابی نے ان کے سلام کے اس لہجے کو دیکھ کر ہنس دیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہنسو مت، یہ ام ایمن وہ ہیں ان کے جنت میں چلنے کی آہٹ میں سنتا ہوں، جنتی خاتون ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح اس طرح فرمایا، تو جب تک ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے، آپ کے گھر کے نکاح، آپ کے خود کا نکاح، عمرے کے سفر میں ہے، عمرے کے سفر میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیج رہے نکاح کا پیغام سفر میں ہے۔ دیکھیے نا، اصل میں یہ ضرورتوں کو پورا کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان طریقہ بتایا، بھئی اپنی ضرورتوں کو سادگی سے پورا کرو، فضول خرچی مت کرو، کیونکہ فضول خرچی سے کیا ہے، مال کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں، مالیات میں تنگی آ جاتی ہے۔ اسی لیے یہ جو چیپٹر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزران کیسے تھا، آپ کے کھانے کیسے، تو میں واقعہ عرض کر رہا تھا، حضرت میمونہ کے پاس جب وہ نکاح کا پیغام بھیجا تو حضرت میمونہ نے کہا اس سفر میں تو میرے بڑے حضرت عباس ہیں، کیونکہ ان کے نکاح میں جو بیوی تھی ام فضل، یہ حضرت میمونہ کی بڑی بہن تھی۔ اب آیا نکاح کا پیغام، بڑوں کے پاس پیش کرنا ہے، بڑوں سے بات آئے تو برکتیں ہوتی ہیں، تو انہوں نے پیش کر دیا اپنے بہنوں ہی کے پاس۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ نکاح پڑھ کر نکاح پڑھوا دیا، نکاح کروا دیا۔ مقام صرف ایک علاقہ ہے، آپ حضرات جب جو ہے مکے سے مدینے کی طرف جب جائیں تو وہ مقام ملتا ہے، اس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیاں تھیں، آپ کی بیٹیوں کی شادیاں تھیں، یہ جب ہم سامنے رکھتے ہیں نا تو ہم اپنے بچیوں کی، اپنے خود کے نکاحوں میں سادگی لاتے، اور سادگی نکاح کے اندر لانا یہ جو ہے ان کی زندگیوں میں برکتوں کے لانے کا ذریعہ ہے۔ تو اسی لیے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کیسے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت کہتی ہیں، ان کننا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، کتنا پاکیزہ، بابرکت، کتنا احترام والا گھرانہ۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت اتنا پاکیزہ گھرانہ کہ اللہ نے ہر قسم کی گندگی کو دور رکھ دیا اس گھر سے۔ اس گھر کا معیار دیکھیں، کیا بتانا چاہ رہے ہیں، اچھے اچھے کھانے، اچھے اچھے کپڑے، اچھی اچھی زندگیاں اگر واقعی اچھی چیز ہوتی اللہ کی نگاہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے گھر کو ملتی۔ لیکن اللہ نے اگر کسی کو دیا ہے، یہ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرے، شکایت نہ کرے، شکایت نہ کرے، شکر ادا کرے، اللہ کو ناراض نہ کریں اس نعمتوں کے ذریعے۔ صحابہ میں بھی بہت سے مالدار صحابہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چادر ہدیے میں آئی۔ جانتے ہیں اس چادر کی قیمت کتنی تھی؟ ایک بادشاہ نے ہدیہ بھیجا، اس چادر کی قیمت 300 اونٹوں کے برابر تھی۔
300 اونٹ، ایک اونٹ ایک مرسیڈیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بھی چادر پہنی ہے نا. ہاں، اس کا نام یہ نہیں کہ سادگی نہیں تھی. سادگی، آدمی فضول خرچ نہ کرے، آدمی جو ہے اپنے مال میں یعنی اعتدال پر رہے، اپنے اخراجات کو کنٹرول کرے. یہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا پتہ ہے؟ نمکث شہرا، مہینہ گزر جاتا، ما نستوقد بنار، گھر میں آگ نہیں جلتی، چولہا نہیں جلتا تھا. ہاں، سیٹرڈے کو ہمارے گھر میں بھی چولہا نہیں جلتا. نہیں میرے نہیں، آپ کے بول رہا ہوں کہ عورتیں کہتی ہیں آج تو کھانا پکے گا نہیں، باہر سے آئے گا. ایک یہ ہے نہیں، آج کھانا کہاں سے آئے گا؟ باہر سے آئے گا. نہیں بھائی، ویکینڈ میں کھانا نہیں، چولہا نہیں جلے گا. اسٹرائک ہے. دیکھو جو ہنس رہے ہیں ان کے گھر میں ہے، مجھے پتا ہے. ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مطلب یہ کہ ما نستوقد بنار، گھر کے اندر چولہا نہیں، مہینہ. ایک روایت میں ہے 2 شہرین گزر جاتے تھے، 2 مہینے. ہاں، 2 مہینے گزر جاتے. تو پوچھا حضرت عروہ اپنی خالہ جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، گزر کیسے ہوتا؟ وہی فرمایا التمر والماء. کس سے؟ کھجور اور پانی سے. کیا وجہ ہے؟ پانی کو کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ کھجور بھی اتنا نہیں ہوتا تھا کہ پیٹ بھر سکے، کھجور کھا کر پانی سے اور اپنا پیٹ بھر لیتے. آج ہم کھجور جو ہے اپیٹائزر کے لیے کھاتے ہیں، ذائقے کے لیے کھاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس میں اتنی ہیں، مہینوں تک آپ کھجور سے پیٹ بھرتے تھے. آج ہم خود سوچیں، ہم کھجور سے پیٹ بھرتے ہیں یا کھجور مزے کے لیے، لذت کے لیے کھاتے ہیں، ہے نا؟ تو دوستو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی. اس زندگی کو سامنے رکھنا باقاعدہ اپنے گھروں میں، اپنے بچوں کے سامنے، عورتوں کے سامنے. اس سے ہمارے اندر قناعت کی صفت پیدا ہوتی، حرص کا مزاج نکلتا ہے. ہاں، اللہ نے جو دیا اس پر خوش ہونا، راضی ہونے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ ہے اصل اس باب کا مقصد. ورنہ تو ہم اس کو کہاں سے پہنچ سکتے اس میں، ہے نا؟ کوئی غریب سے غریب آدمی، فقیر سے فقیر بھی اس دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ وہ مہینے تک کھجور کھاتا رہے، ہے نا؟ لیکن ہمیں اس سے کیوں بیان کریں؟ یہ زندگیاں کیوں محفوظ ہیں؟ جیسے میں نے عرض کیا، سادگی ہو، قناعت ہو، حرص نہ ہو. اللہ ہمارے مالوں میں برکت عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.